بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا قرآن مقدس کا مختصر سا تعارف۔ تو آج کے جو ہمارے سبق کا عنوان ہے وہ ہے نزول قرآن کے ادوار اور مکی صورتوں کی خصوصیات۔ تو آج کے ہمارے سبق کا عنوان نزول قرآن کے ادوار اور مکی صورتوں کی خصوصیات۔ قرآن مقدس کے نزول کے دو دور ہیں۔ قرآن مقدس کے نزول کے دو دور ہیں، ایک مکی دور کہلاتا ہے، دوسرا مدنی دور کہلاتا ہے۔ مکی دور اعلان نبوت کے بعد سے ہجرت مدینہ سے قبل تک کا جو زمانہ ہے یہ مکی زمانہ ہے، مکی دور کہلاتا ہے۔ قرآن مقدس کا جو حصہ اس عرصے میں نازل ہوا وہ قرآن کا مکی دور کہلاتا ہے، نزول قرآن کا مکی دور کہلاتا ہے۔ دوسرا مدنی دور۔ مدنی دور ہجرت مدینہ کے بعد سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پرملال سے قبل تک کا جو دور ہے یہ مدنی دور ہے، قرآن کا دوسرا دور ہے۔ مکی عرصہ، مکی دور تقریباً 13 سال کے لگ بھگ زمانے پر مشتمل ہے اور مدنی دور تقریباً 10 سال پر مشتمل ہے۔ اب ہم مکی صورتوں کی خصوصیات پڑھیں گے۔ مکی صورتیں کن صورتوں کو کہا جاتا ہے؟ مکی صورتیں یا مکی صورت کی تعریف کریں۔ مکی صورتوں سے مراد قرآن مقدس کی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ مکی صورتیں وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور ان کی تعداد 86 ہے۔ ان کی تعداد 86 ہے۔ تو مکی صورتوں کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ سب سے جو پہلی خصوصیت ہے مکی صورتوں کی وہ ہے فصاحت و بلاغت کا شاہکار۔ عرب کے لوگ بڑے فصیح اور بلیغ لوگ تھے، بڑے ادیب، اپنے آپ کو وہ صاحب زبان اور دیگر لوگوں کو عجمی کہتے تھے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمیں عربی کے کوئی سے 3 لفظ دے دو، ہم تمہیں اس کا معنی بتائیں گے۔ تو قرآن مقدس کے مکی دور کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی فصاحت و بلاغت قرآن مقدس میں رکھ دی کہ مکہ کے بڑے بڑے فصیح، ادیب، بلیغ جو بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے وہ قرآن کی مثل لانے سے عاجز ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی صورتوں کے اندر انتہا درجے کی فصاحت و بلاغت رکھ دی۔ دوسری خصوصیت، مکی صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکل الفاظ کا استعمال فرمایا ہے۔ مشکل سے مشکل الفاظ، کیونکہ مکے والے اپنی زبان پر اتراتے تھے، اپنی فصاحت پر ان کو غرور تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکل سے مشکل الفاظ استعمال کر کے ان کی زبان دانی کے غرور اور تکبر کا خاتمہ کیا ہے۔ اور خصوصیت، مکی صورتیں مختصر اور چھوٹی صورتیں ہیں۔ مکی صورتیں مختصر اور چھوٹی صورتیں ہیں، اس لیے ان صورتوں کی جو تعداد ہے مدنی صورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے جبکہ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے، اور آخری سپارہ مکی صورتوں کا چھوٹے ہونے کے اعتبار سے بہت بہترین مثال ہے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کے اندر
عقیدہ آخرت اور رسالت کا بیان ہے۔ مکہ والے کیونکہ رسالت کے مفہوم کو گم کر چکے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رسالت ہوتی کیا ہے، رسول کون ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کر دیا۔ مکی آیات میں اس رسالت کے مفہوم کو بالکل واضح کیا گیا ہے۔ اسی طرح آخرت کا بیان مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ آخرت کو بڑے مدلل انداز میں بیان فرمایا۔ مکہ والے اس شبہ کے اندر مبتلا تھے، اس گمراہی میں مبتلا تھے کہ ہم نے مر جانا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے۔ وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، یہی دنیا کی زندگی ہے، دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، ہم نے دوبارہ نہیں اٹھنا۔ ان کا یہ موقف تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی صورتوں کے اندر عقیدہ آخرت کو مدلل انداز میں بیان کیا، اور کفار و مشرکین کے جو جو سوالات تھے، جو جو اعتراضات تھے، ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا۔ اسی طرح مکی صورتوں کے اندر معاشرتی برائیوں کا رد بھی کیا گیا ہے کہ مکہ والے کیونکہ دینی تعلیم سے، الہامی تعلیمات سے، وحی ربانی سے محروم ہو چکے تھے، شریعت کا علم ان کے پاس سے بالکل ختم ہو چکا تھا، وہ انتہائی ناشائستہ حرکتوں کے اندر، انتہائی غلط بری رسموں کے اندر، گندی حرکات کے اندر وہ مبتلا ہو چکے تھے۔ تو قرآن مقدس نے ان کی معاشرتی برائیوں اور قباحتوں کو بیان کیا، ان کو رد کر دیا، تاکہ انسان ان گندی رسومات سے، بری خصلتوں سے بچ کر صالح زندگی اختیار کر سکے۔ اس لیے مکی صورتوں کے اندر معاشرتی برائیوں کا رد بھی بڑے زور شور سے کیا گیا ہے۔ اسی طرح سابقہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر مکی صورتوں کے اندر سابقہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، جن میں زیادہ تر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ مکہ والے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہمارا جو دین ہے یہ دین ابراہیمی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان صورتوں میں تذکرہ کر کے یہ بتلایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا اور تم کیا کر رہے ہو، اسماعیل علیہ السلام کی کیا شریعت تھی، تم کس نہج پہ جا رہے ہو۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی صورتوں میں سابقہ انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح عذاب کی وعید، اہل مکہ بد اعمالیوں پر اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، وہ نہیں گھبراتے تھے، وہ ذرا بھر بھی اگر کوئی بڑی برائی بھی کرتے تو ان کو اس برائی کے کرنے پر ذرا بھر بھی شرم و حیا نہیں آتی تھی، بلکہ الٹا اپنی برائی پر اتراتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں جو ان برائیوں کی سزا دینی ہے اس سزا کا بھی بیان کیا ہے، تاکہ اہل مکہ عذاب الہی سے ڈر کر ان برائیوں کو چھوڑ دیں اور ان کے اوپر اترانا بھی چھوڑ دیں۔ اسی طرح مکی صورتوں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے حروف مقطعات کا استعمال۔ حروف مقطعات ایسے حروف جو الگ الگ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا بعض دفعہ یہ کلمات ملے ہوئے بھی ہوتے ہیں، ان کے مفاہیم، ان کے معانی اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ مثلا الف لام میم، یاسین، طہ، الف لام را، حامیم، عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ بھی اس لیے ذکر کیے گئے کہ ان کی زبان دانی کا جو دعویٰ تھا
کہ ہمیں 3 حرف دو، ہم معنی بتائیں گے۔ قرآن نے کہا الف لام میم کا ترجمہ کر کے دکھاؤ۔ قرآن نے چیلنج کیا یاسین کا معنی کر کے بتاؤ، حامیم کا معنی بتاؤ، عین سین قاف کا معنی بتا کے دکھاؤ۔ تو وہ ایسا نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی صورتوں کے اندر حروف مقطعات کا بھی استعمال کیا ہے۔ اسی طرح لفظ کلا کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ مکی صورتوں کے اندر لفظ کلا کو کثرت سے استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ کلا کا لفظی مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یعنی کافرو تم جو اپنے دعوے کرتے ہو، اپنے ان دعوے میں کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح مکی صورتوں کے اندر یا ایھا الناس سے خطاب کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم۔ تو یا ایھا الناس سے خطاب کیا گیا، اے لوگو، پوری انسانیت کو خطاب کیا گیا ہے۔ اس یا ایھا الناس میں مومن بھی داخل، کافر بھی داخل، یہودی بھی داخل، بت پرست بھی داخل، پوری کائنات کے انسان اس کے اندر داخل ہے، تو ان کے اندر جامعیت پیدا کر دی گئی۔ تو مکی صورتوں کے اندر اللہ تبارک نے جو خطاب کیا ہے وہ کس سے کیا ہے؟ یا ایھا الناس سے کیا ہے۔ اسی طرح مکی صورتوں کے خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سجدہ تلاوت کی جو آیات ہیں زیادہ تر مکی صورتوں کے اندر ہیں۔ 14 مقامات قرآن مقدس میں ایسے ہیں جن میں قرآن مقدس کی آیت وہ پڑھی جائے تو اس کے اوپر پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی سجدہ کیا ہو جاتا ہے؟ لازم ہو جاتا ہے۔ تو 14 مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں جن کے اندر سجدہ لازم ہو جاتا ہے، اور یہ آیات سجدہ زیادہ تر مکی صورتوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح مکی صورتوں کی خصوصیات میں صبر کی بھی تلقین کی گئی، کیونکہ مسلمان جب مکہ مکرمہ میں تھے، کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے، طرح طرح کی ان کو پریشانی میں مبتلا کرتے تھے، قسم و قسم کی اذیتیں دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی، ان کو فرمایا کہ تم صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ مکی صورت کی خصوصیات میں سے یہ بھی خاصیت ہے کہ ان میں مسلمانوں کو، اہل اسلام کو، پیغمبر اسلام کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی طرح غور و فکر کی دعوت مکی صورتوں میں مسلمانوں کو، عام لوگوں کو اس بات کی دعوت دی گئی کہ کائنات کے اندر غور و خوض کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا ہے، لہذا اس اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کے اندر غور و خوض کریں، شاید کہ انہیں اس کے اندر کوئی عقل کی بات مل جائے، انہیں اللہ کی قدرت کی نشانی مل جائے گی، اور وہ اللہ کی ذات پر کیا لائیں گے؟ ایمان لائیں گے۔ تو یہ تھی مکی صورتوں کی خصوصیات۔ تو آج کہ ہمارے سبق کا عنوان تھا قرآن مقدس کے نزول کے ادوار، تو 2 دور تھے، ایک مکی دور کہلاتا ہے، دوسرا مدنی دور کہلاتا ہے۔ مکی دور ہجرت سے قبل تک کا زمانہ، اعلان نبوت کے بعد سے لے کر ہجرت سے پہلے تک کا جو زمانہ ہے مکی دور کہلاتا ہے۔ مدنی دور ہجرت مدینہ کے بعد سے لے کر وصال پر ملال سے قبل تک کا زمانہ مدنی دور کہلاتا ہے، اور مکی دور تقریباً 13 سال کے عرصے پر مشتمل ہے، اور مدنی دور تقریباً 10 سال کے عرصے پر مشتمل ہے۔ یہ مقصد سوال بھی بن سکتا ہے قرآن پاک کے کتنے دور اور وہ کون کون سے ہیں؟ یوں بھی مقصد سوال بن سکتا ہے مکی صورتوں سے کیا مراد ہے؟ یوں بھی سوال بن سکتا ہے
مکی صورتوں کی چند خصوصیات لکھیں. تفصیلی سوال بھی بن سکتا ہے کہ مکی صورتوں کی خصوصیات تحریر کریں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.